آپ سبھی کا سواگت ہے جے کی داستان میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ بلال بلیسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل کاظمی سر، سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈیلی تسکین کے مالک ہیں۔ چلیے آج ہم انہیں سے بات چیت کرتے ہیں کہ آخر اس ڈیلی تسکین کو کس طرح جو ہے آپ نے اس اونچائی پر پہنچایا۔ سب سے پہلے سواگت ہے سر آپ کا۔ شکریہ سر بلیسی صاحب، تھینک یو ویری مچ سر۔ شکریہ سر۔ سر ڈیلی تسکین کے نام کو آج ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کہاں سے شروعات کی؟ خود کی جو جرنلزم کی لائف ہے اس سے لے کر ڈیلی تسکین کے اس دیکھیے سر، آفس تک۔ تسکین جو ہے وہ تسکین کلب کے نام سے 60s میں میرے فادر نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ 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 80s میں جا کے یہ ڈیلی ہو گیا، اور ڈیلی تسکین سے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو تسکین کا مطلب جو ہے، جو معنی ہیں، وہ سکون ہے، اور سکون کی آج اور ہمیشہ ضرورت رہتی ہے جموں کشمیر میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، گھر میں بھی اور باہر بھی، کہ سکون کس طرح، سکون کی باتیں ہوں، سکون سے رہا جائے اور سکون سے سسٹم چلے۔ وہی ایک کوشش جو ہے بلیسی صاحب ہم بھی کر رہے ہیں، اور وہ کوشش جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اللہ اسی طرح چلاتا رہے۔ کوششوں پہ کوششیں ہیں کہ جرنلزم کے مادھیم سے بھی آپ سیوا کر سکتے ہیں سوسائٹی کی، اگر وہ پازیٹیو اور ٹرانسپیرنٹ۔ جی، تو ڈیلی تسکین جو ہے کافی عرصے سے کام کر رہا ہے، کتنی مشکلات کا سامنا جو ہے آج تک اس سفر میں رہا، اور کیا کچھ دیکھنے کو ملا؟ دیکھیے سر، اردو جرنلزم جو ہے وہ آلموسٹ فیڈڈ ہے۔ اب تو جو ایڈورٹیزمنٹ پالیسیز ہیں مرکز کی اور اسٹیٹ کی، وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، اور جو جینونلی اچھا کام کر رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں جرنلزم پہ، ان پہ بھی گورنمنٹ کی نظر نہیں رہتی ہے، اور جو چاپلوس اور یلو جرنلزم اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے۔ وہ کیا ریزنز ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اچھا جرنلسٹ اور اچھا جو جرنلسٹک آفس ہے یا ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ کبھی کم نہیں کرتی ہے، وہ اچھا کام کرتی رہتی ہے، اور سماج کے تئیں رسپانسبلٹی سے اپنی ڈیوٹیز کو فراہم کرتی رہتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دشواریاں تو تھی، دشواریاں ہیں، دشواریاں رہیں گی، کیونکہ جب آپ ہارڈ ورک کریں گے تو پریشانیاں آتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کا ہارڈ ورک جو ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ جو ورک ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایکنالج ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سی جگہوں پہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، کئی بار ایسے ایسے ایوارڈز ملتے ہیں جن کی میں نے کبھی کامنا بھی نہیں کی ہوتی یا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کمپنسیٹ کرتا ہے آپ کے ہارڈ ورک کو، آپ کی سچائی کو، آپ کی محنت کو۔ جی، تو ہم نے کافی ایوارڈ آپ کے یہاں پر دیکھے، تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہم نے سفر نہیں کیا ہوگا زندگی کا جتنے آپ نے ایوارڈ جیتے ہیں۔ تو ان ایوارڈوں کے پیچھے کیا راز ہے، تاکہ لوگ جاننا چاہیں گے کہ یہ ایوارڈ کس کو ملتے ہیں؟ کیا ہر کسی کو ملتے ہیں یا آپ جیسے شخصیت کو ملتے ہیں، اور ان میں کس طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کر یہ ایوارڈ ملتے ہیں؟ سر مجھے کیوں ملتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے، جی لیکن جو بھی مجھے دیتے ہیں یا جو بھی مجھے بلاتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بلاتے ہیں اور مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا موقع دیتے ہیں، اور پورے ہندوستان میں کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں، جہاں مجھے آنر نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کا سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سب این جی اوز کا، ان سب سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن کا جنہوں نے مجھے موقع دیا جہاں جہاں بھی بلانے کا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں کچھ بول نہیں سکتا، کیونکہ اب کوشش تو ہر انسان کرتا ہے، کس کو کیا ملتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں، ہارڈ ورک کہیں نہ کہیں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، الٹیمیٹلی ہارڈ ورک ہی دنیا میں چلتا ہے، اور شرافت اور ایمانداری ہی پے ہوتی ہے، اور یلو جرنلزم اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہوتی۔ پرانے دور کی صحافت کو دیکھیں تو کس طرح جو ہے ایمانداری کے ساتھ کی جاتی تھی۔ ہر کوئی خبر دیکھنے کے بعد جو ہے بالکل یہ سوچتا تھا کہ یہی خبر جو ہے بالکل صحیح ہے، لیکن آج کے دور کی صحافت دیکھیں تو کوئی بھی وشواس نہیں کرتا ہے، کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ پرانی صحافت اور آج کی صحافت میں کیا فرق دیکھتے ہیں، اور لوگوں پر جو خبر کا اثر جو اور ان میں جو سچائی وہ بیان کرتے تھے، کیا کہنا چاہیں گے آج کی صحافت کو لے کر؟ جس طرح ہر کوئی صحافت تو کرتا ہے، لیکن جس طرح صحافت کرنی تھی اس طرح نہیں کی جاتی ہے۔ بلیسی صاحب، بہت اچھا سوال ہے۔
صحافت ہی نہیں، میں تو 80s سے کام کر رہا ہوں. 80s کا جو جرنلزم تھا وہ ڈفرینٹ تھا، 90s کا ڈفرینٹ تھا، اور آج 2022 کا 23 کا بالکل ڈفرینٹ ہے. میں صرف جرنلزم ہی نہیں سمجھتا ہوں، سوچ کا بدلاؤ ہر 10 سال بعد آتا ہے، کام کرنے کے انداز کا جو ڈفرینس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، کام کرنے کے طریقہ کار بدل جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، اور اچھے لوگ بھی وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اچھی انسٹیٹیوشنز بھی انکارپوریٹ کرتی ہیں اچھی چیزیں، اور جرنلزم بھی ایک اسی طرح کا پلیٹ فارم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج. او ٹی ٹی پلیٹ فارمس ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں، یا باقی جو پلیٹ فارمس ہیں وہ بدلے ہیں، چینج آئی ہے، لیکن چل وہی رہے ہیں جو سچائی سے، ایمانداری سے اور خدمت کرنے کی کوشش سے کام کر رہے ہیں، اور وہ فلی ایکنالج ہوتے ہیں. اور فیسز بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، ہم ہیں، ہم نہیں ہیں، لیکن اچھا کام جو ہے آنے والی جنریشنز ضرور ان فٹ پرنٹس پہ چلتی ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے جرنلزم ہے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے. تو اچھا انسان جس بھی انسٹیٹیوشن میں ہوگا اس کے فٹ پرنٹس پہ دوسری جنریشن ضرور چلے گی، اس کی مجھے پوری امید رہتی ہے. اور یہ کارواں جو ہے زندگی کا یہ چلتا رہتا ہے. جی، آپ وقف بورڈ کے ممبر بھی ہیں، تو کیا کچھ ذمہ داریاں وہاں پر آپ سر انجام دے رہے سر ہیں؟ ابھی 7 مہینے ہوئے وقف بورڈ کو بنے ہوئے، ہم 4 لوگ ہیں جموں کشمیر میں، ہم کام کر رہے ہیں. ابھی اسی طرح سے پوری فلی امپاورڈ وقف بورڈ نہیں ہوا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے باقی اسٹیٹوں میں ہے، لیکن جتنا بھی کوشش ہے اپنے ریسورسز کے حساب سے، اپنے کام کرنے کے طریقہ کار سے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اور ضرور آنے والے دنوں میں یہ اور مضبوط ہوگا، اور وقف کے تئیں جتنے بھی مشکل سے مشکل ٹیڈیس جابس رہ گئے ہیں یا جو کام پینڈنگ ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے. اچھی انسٹیٹیوشنز بنے گی، اچھے ایجوکیشنل سینٹرز مرکز چاہتی ہے جموں کشمیر میں بنے، اور وقف ایک برج بنے جموں کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں اور مرکز کے بیچ میں. اور انشاءاللہ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی، ان پہ ضرور وقف بورڈ جو ہے وہ ضرور کام کرے گا. وقف بورڈ کی جانب سے کافی کچھ بدلاؤ دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس طرح انہوں نے جو شرائن کے جگہیں ہیں وہاں پر جو ہے ڈونیشن باکس لگانا بند، کہیں پر فوٹوگرافی وغیرہ بند، یا کوئی اور اس طرح کے آرڈر ہیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو بھی چیزیں بورڈ کرتا ہے وہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کرتا ہے، اور خاص کر میجورٹی کمیونٹی مسلم ہے، اور شرائنز اور ہماری جو درگاہیں ہیں وہاں تو ہر ریلیجن کے لوگ اپنی آستھا کے ساتھ جڑے ہیں یا اپنے مذہبی ریلیجیس سینٹیمنٹس کے ساتھ جڑے ہیں. اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو امپرومنٹس جہاں جہاں بھی ہو سکتی ہیں وقف بورڈ کوشش کرتا ہے. اور جو نئے بھی فرمان جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دل سے ہم فرمان نہیں جاری کرتے ہیں، جو فیڈ بیک بورڈ کے پاس آتی ہے آفٹر لانگ ڈسکشنز وہ اس پہ ڈیلیبریشنز کی جاتی ہیں، اور جو بہتر ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سہیل صاحب، آپ کے پرسنل لائف پر آتے ہیں، اور کیا سہیل صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہیں؟ نہیں جناب، میں آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ وابستہ ہوں، نہ میں وابستہ ہونا چاہتا ہوں. نہ مجھے کوئی شوق ہے الیکشن لڑنے کا، نہ مجھے کوئی شوق ہے ایم ایل اے بننے کا. نہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں اپنے کام میں، اپنی چھوٹی موٹی زندگی میں بہت خوش ہوں. اور آفر آئے ہوں گے؟ آفر آتے بھی ہیں، آئیں گے بھی، اور آگے بھی آتے رہیں گے، لیکن اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے کہ اپنی جو بھی ایجوکیشن ہے یا جو بھی اپنا کام ہے اس میں مطمئن ہے، اور اللہ کا شکر ہے. اور آگے کیا کیا اسائنمنٹس ملیں گی اس پہ ضرور کام کریں گے. ان فیوچر کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانا چاہیں گے یا کوئی جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی، اب تو میں 50+ ہو چکا ہوں. جب میں 30 میں تھا تبھی مجھے پولیٹیکل پارٹیز کے آفر آتے تھے. میں ایک سچا ستھرا 24 کیرٹ آدمی ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ کبھی مینوپولیٹ کر سکتا ہوں. جب میں جو چیز کر نہیں سکتا تو اس کے لیے مجھے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پالیٹکس از مینٹ فار ویری گڈ پیپل، اینڈ میں ایک نارمل طرح کا آدمی ہوں. جن کو سیاست کرنی ہے اللہ ان کو سیاست کروائے، اور جو جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن مجھے کوئی لینا دینا نہیں. آخر پر جموں کشمیر میں جو ہے ڈرگس کے ریلیٹڈ جو ہے کافی مہمیں چلائی جاتی ہیں، اور ڈرگس بھی کافی جو ہے بڑھ رہا ہے. ان نوجوانوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں، پیغام دینا چاہیں تاکہ اس نشے سے دور رہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، اسلام میں تو ایک ہی جنم ہے،
हिंदुइज्म में तो शायद जन्म 2-3 बार होते हैं, कभी कुछ पैदा होते हैं, कभी कुछ होते हैं। तो मैं आपकी वसादत से यही कहना चाहूँगा कि एक इंसान की जो कीमत है वो बहुत नायाब है, वो बहुत बेशकीमत इंसान इस दुनिया में आता है और उसके साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं, उसके माँ-बाप, उसकी भाई-बहन, उसकी सोसाइटी, उसके रिश्तेदार। तो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सेफ़ली चलाएँ, अपनी जान की हिफाज़त करें और इन गंदी चीज़ों से दूर रहें ताकि हम कंट्रीब्यूटर बने समाज की बढ़ोतरी में, समाज के को बनाने में और पूरे भारत के निर्माण में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक यू बात वेरी मच करने सर। के लिए।